بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ جن کی نسل سے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دو شاخیں نکلی۔ بنی اسماعیل میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی واحد نبی ٹھہرے، جبکہ بنی اسحاق میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کی اولاد آگے بڑھی اور اس میں قریب 70,000 کم و بیش انبیاء کرام کی بعثت ہوئی۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ ہم آپ علیہ السلام کی ولادت، وفات، ہجرت اور دیگر امور کو بطریق تبرک اور عبرت سے ذکر کرتے ہیں تاکہ اہل عقل کے لیے سامان تفکر و تدبر ہو۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں فرماتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کے باپ کا نام طارخ یا طارح تھا۔ ابن جریر لکھتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ آپ کے باپ کا نام آزر تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دو نام تھے، ایک اصلی نام ہوگا اور ایک لقب ہوگا۔ ابن کثیر بھی کہتے ہیں کہ ابن جریر نے جو کچھ لکھا ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو الدیفان تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ خطہ دمشق کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے جس کا نام برزن تھا، جو کہ جبل کاسیون پر آباد تھا۔ صحیح یہ ہے کہ آپ کلدانیوں کی سرزمین میں بابل میں پیدا ہوئے، اور برزہ کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ وہاں تشریف لے گئے تھے اور وہاں نماز پڑھی تھی، کیونکہ آپ اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہ سے شادی کے بعد انہیں اور اپنے بھتیجے لوط بن حازن بن آزر کو لے کر بابل سے روانہ ہوئے اور کنعان کی سرزمین پر پہنچے، جو کہ بیت المقدس کے قریب ہے، جسے بلاول تیمن بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے سرزمین شام میں حران میں قیام کیا۔ یہاں کے باشندے بتوں اور سبع سیاروں کو پوجتے تھے، سوائے ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور سارہ سلام اللہ علیہ کے۔ اس زمین کے تمام تر باشندے کافر تھے۔ وہاں قحط پڑا تو آپ وہاں سے روانہ ہو کر مصر پہنچے۔ یہاں مصر کا ایک ظالم بادشاہ مقیم تھا، جسے اطلاع ملی کہ ایک شخص بڑی حسین بیوی والا آیا ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ، جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، انتہائی حسین تھی۔ اس نے آپ کو بلا بھیجا اور سارہ سلام اللہ علیہ کو مانگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ میری بہن ہے۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، اسے ہمارے پاس بھیج دو۔ آپ نے سارہ کو اس کے پاس بھیج دیا اور ان سے کہا، میری بات کو نہ جھٹلانا، یہی کہنا کہ میں ابراہیم کی بہن ہوں۔ دنیا میں ہم تم ہی مسلمان ہیں، لہٰذا بھائی بہن ہیں۔ جب آپ وہاں گئیں تو وضو کر کے نماز پڑھنے لگی اور دعا کرنے لگی، اے اللہ، میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، پاک دامن ہوں، اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر۔ اس کے بعد ناظرین، اس بادشاہ نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کی طرف بری نیت سے آگے بڑھنا چاہا، لیکن اللہ کی مشیت دیکھیے کہ وہ مرغی والے مریض کی طرح تڑپنے لگا، تو بولا، میرے لیے دعا کر، میں تجھے کچھ نہ کہوں گا۔ انہوں نے دعا کی اور وہ اچھا ہو گیا، تو وہ پھر آپ کی طرف بڑھا۔ پھر انہوں نے دعا کی، پھر اس کی وہی حالت ہو گئی۔ پھر اس نے التجا کی، حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے پھر دعا کی تو وہ اچھا ہو گیا۔ پھر تیسری بار اس نے زیادہ گرفت کی تو آپ نے بد دعا کی اور پھر وہی حالت ہو گئی۔ اس نے معافی چاہی، خادم کو بلایا اور کہا، تم لوگوں نے میرے پاس شیطان کو بھیج دیا ہے، جاؤ اسے ابراہیم کے سپرد کراؤ اور حاجرہ انعام میں دے دو۔ اور اس کے بعد حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لونڈی کے طور پر انہیں دے دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت سارہ پہنچی تو آپ نے کہا، مجھے اللہ نے ظالم کے مکر سے بچا لیا، اور حاجرہ خدمت کے لیے دی۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ ان کی بیوی کو فاجر جبار بادشاہ سے بچائے، چنانچہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کشف عطا کیا کہ آپ وہ سب حالات دیکھ رہے تھے تاکہ آپ کا دل مطمئن رہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتاب الفضائل۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ارض مقدس بیت المقدس کی طرف چلے آئے، جہاں آپ کو چوپائے غلام اور بہت سا مال ملا۔ حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ کے ساتھ تھی۔ آپ کی بیوی سارہ بانجھ تھی، لہٰذا ان کا کوئی بچہ نہ تھا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، مجھے اللہ نے اولاد سے محروم رکھا ہے، آپ میری اس باندی سے تعلق قائم کیجئے، شاید آپ کی اولاد ہو جائے۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے حاجرہ ان کو بخش دی اور وہ حاملہ ہوئیں اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 86 سال تھی۔ یہ واقعہ
حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 13 سال پہلے کا ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اللہ نے وحی نازل کی کہ جس میں حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت بھی تھی۔ یہ سن کر آپ سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کی وہ عمر نہیں تھی کہ جس میں اولاد ہو سکے۔ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدا ہونا بھی کسی معجزے سے کم نہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو غیرت آئی، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا کہ ہاجرہ کو میرے سامنے سے کہیں دور لے جائیے۔ چنانچہ آپ انہیں اور ان کے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو مکہ کی طرف لے گئے اور یہی اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 3 بڑی آزمائشوں میں گرفتار ہوئے۔ سب سے پہلی یہ تھی کہ اس ظالم کافر بادشاہ نے آپ کی بیوی کو غصب کرنا چاہا تھا اور اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا۔ آپ نے حکم خداوندی کے آگے سر جھکا دیا اور آپ کے بیٹے نے بھی وہی کیا جو اللہ کی مرضی تھی۔ تیسری بڑی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ تھی کہ جب آپ کو آگ میں جھونک دیا گیا کیونکہ آپ نے بابل کے بت پرستوں سے مناظرہ کیا تھا۔ آپ کا مناظرہ عقل و دانش پر مبنی تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فتح یاب ہوئے تو وہ قائل ہو گئے اور کہنے لگے ہم ظالم ہیں، مگر پھر بدل گئے اور کہنے لگے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس کو آگ میں جھونک دیا جائے۔ آگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ٹھنڈی ہو گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سلامتی جان بن گئی۔ اس نے ذرہ برابر بھی آپ کو نقصان نہ پہنچایا۔ یہ واقعہ بھی قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سی عجیب و غریب باتیں بھی صادر ہوئیں، جن میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا۔ یہ واقعہ کلام پاک میں آتا ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے پروردگار کے بارے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے دلیل بازی کی تھی، اسی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہ بنا دیا تھا۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرا پروردگار وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے آپ نے مطالبہ کیا کہ مجھے دکھا کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو ایمان نہیں لایا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کیوں نہیں میرے رب، مگر صرف اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لے۔ یہ واقعہ بھی قرآن مجید میں درج ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے مکہ کو آباد کیا اور اپنی اولاد کو وہاں بسایا اور کعبہ کی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی صراحت سے ذکر کیا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے جب ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کے پاس ٹھکانہ دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرنا اور لوگوں کو حج کی دعوت دینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض مورخین نے 175 سال کی عمر بتائی ہے، بعض نے 90 اور بعض نے 200 سال۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دفن کیا اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کے پاس دفن ہوئے۔ سارہ کی وفات حبرون گاؤں میں ہوئی تھی جو آج کل الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں ان کی عمر 127 سال کی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کی وفات کا بہت صدمہ ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو حیث کے ایک شخص سے جس کا نام اکرون بن صخر تھا 400 مسکال میں ایک زمین خریدی اور وہاں انہیں دفن کر دیا۔ اس زمین کا نام مغارہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک، آپ کی بیوی حضرت سارہ کی قبر، آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پوتے یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر بھی اس مربع میں ہے جو سلیمان بن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا تھا اور بالاتفاق حبرون میں واقع ہے۔ رہی یہ بات کہ ان قبروں میں فلاں قبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے تو اس کے بارے میں یقینی اطلاع کوئی نہیں ہے۔ بہرحال اس مقام کا احترام کرنا ضروری ہے، وہاں جوتوں سے نہیں چلنا چاہیے۔ ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے باس زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔